دیتا ہوں شہر لاہور کی عظیم شخصیت، فاضل نوجوان، ناظم مرکزیہ شہر لاہور حضرت مولانا ڈاکٹر حافظ بابر فروغ رحیمی صاحب مائک پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں صدارتی خطبہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ محترم جناب ڈاکٹر حافظ بابر فروغ رحیمی صاحب، ناظم مرکزیہ شہر لاہور۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے، بے شمار انگنت لا تعداد لا محدود درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر مبارکباد کے مستحق ہیں محترم جناب حاجی خالد جاوید صاحب، ان کی مسجد کی ساری انتظامیہ، مولانا قاری اکرام الحق قصری صاحب، اس مسجد کے خطیب، جنہوں نے آج اس عظیم الشان عنوان پہ کانفرنس کا انعقاد کیا۔ توحید و سنت وقت کی ضرورت ہے۔ آپ یہ بیانات سنتے بھی رہتے ہیں، انشاءاللہ العزیز واضح خوش الحان مقرر ذیشان خطیب شیریں بیان حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب تفصیل سے آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں گے۔ دوسرے علماء کرام بھی تشریف لا رہے ہیں۔ میں صرف اس کانفرنس کے عنوان کے ایک حصے پر مختصر چند منٹ گزارشات پیش کروں گا۔ سنت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آج 1,24,000 انبیاء گزر چکے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، کتنے ہیں کہ جن کے آج نام ہمیں یاد ہیں، کتنے ہیں کہ جن کے نام محفوظ ہیں۔ قرآن پاک میں 26 کے قریب انبیاء کے نام ہیں۔ احادیث سے کچھ نام ملتے ہیں۔ ان ناموں کی تعداد جو ہمیں معلوم سینکڑوں سے زیادہ نہیں، لیکن 1,24,000 انبیاء، ان کے نام کتنے ہیں کہ جن کے نام محفوظ نہیں۔ ان کی زندگیاں، ان کی دعوت، ان کی سنتیں، ان کا اسوہ، ان کی سیرت، ان کا کردار، وہ کیسے محفوظ رہ سکتا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آج ان کے ماننے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر ان کا سب سے بڑا مذہب ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی کے مستند اقوال، ان کے مستند فرمودات، ارشادات کو جمع کیا جائے تو ان کی تعداد
250-300 سے زیادہ نہیں بنتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 33 سالہ زندگی کے فرمودات اور ارشادات 250-300 سے زیادہ ان کی تعداد نہیں بنتی، لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کے فرمودات، آپ کے ارشاد، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند احمد کے اندر 50,000 احادیث کو جمع کیا ہے۔ بر صغیر کے ایک امام گزرے، امام علی متقی، انہوں نے آقا علیہ السلام کی 52,000 احادیث کو جمع کیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے آقا علیہ السلام کی احادیث کو لکھنا شروع کیا، آپ کے فرمودات، ارشادات، آپ کی سنتوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ الجامع الکبیر کے اندر کتاب کے نام سے لکھنا شروع کیا۔ 72,000 احادیث میرے آقا کی درج کی، امام جلال الدین سیوطی کی زندگی ختم ہو گئی، آقا کے ارشادات اور فرمودات ختم نہیں ہوئے۔ ایک طرف 250 سے 300 ارشادات اور دوسری طرف 72,000 احادیث ایک کتاب کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی اگر اس کے ایام کا تذکرہ اکٹھا کیا جائے، میں نہیں کہتا، امام بخاری نے نہیں کہا، امام مسلم نے نہیں کہا، امام ابو حنیفہ نہیں کہتے، امام مالک نہیں کہتے، انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کہتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے سارے سیرت کے، کردار کے، اسوہ کے ایام کو اکٹھا کیا جائے تو 50 دنوں سے زیادہ ان کی زندگی کے احوال نہیں ملتے۔ 50 دنوں سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات کا علم نہیں ہے۔ اور دوسری طرف میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو رب ذوالجلال نے محفوظ کر دیا۔ آپ کی ایک ایک ادا محفوظ کر دی، ایک ایک سنت محفوظ کر دی، ایک ایک حدیث محفوظ کر دی۔ آپ کی شان تو اتنی بلند ہے کہ آپ کا وہ ممبر جس پہ اللہ کے رسول بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس ممبر کا تذکرہ محفوظ ہے۔ وہ ممبر کا ڈیزائن کیسا تھا، ممبر بناتا کون تھا، ممبر کس لکڑی سے بنتا تھا، وہ لکڑی کس جنگل سے آتی تھی، اللہ کے رسول کے ممبر پر مستقل کتابیں لکھی گئی۔ اور تو اور آقا علیہ السلام کے نالین مبارک، آپ کے جوتے، آج جوتوں کا تذکرہ، اللہ کے رسول کے نالین کا تذکرہ، 23 سے زیادہ کتابیں صرف حضور کے جوتوں پہ لکھی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول جوتا کیسے پہنتے تھے، حضور کے جوتے کا رنگ کیا تھا، حضور کا جوتا بناتا کون تھا، حضور کا جوتا ٹوٹ جاتا تو گاڑتا کون تھا، حضور کے جوتے کو سنبھالتا کون تھا، حضور کے جوتے کو اٹھاتا کون تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، میرے نبی کے جوتے کو گندگی لگی، رب نے اس گندگی کے تذکرے کو بھی آج تاریخ کے اندر اور سیرت کے اندر محفوظ کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، جوتا پہن کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اکثر نمازیں جوتا پہن کے پڑھائیں، جوتا پہن کے طواف کیا، جوتا پہن کے مقام ابراہیم پہ نفل پڑھے۔ اللہ کے رسول جوتا پہن کے نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ بھی جوتا پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچانک دوران نماز کائنات کے امام نے جوتا اتار دیا، صحابہ نے بھی اتار دیا۔ میرے آقا نے سلام پھیرا، سلام پھیر کے فرمایا، میں نے تو جوتا اس لیے اتارا
مجھے جبریل نے کہا تھا آقا آپ کے جوتے کو گندگی لگی ہے تو میں نے وہ جوتا اتار دیا. تم نے کیوں اتارا؟ صحابہ کی محبت دیکھیے, صحابہ کا عقیدہ بھی دیکھیے, عقیدت بھی دیکھیے. یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے کیوں اتارا, ہم اتارے یا نہ اتارے, ہمیں تو اتارنے کا حکم نہیں دیا گیا. نہیں, عرض کرتے ہیں آقا آپ نے جوتا اتارا, ہم نے بھی جوتا اتار دیا. اللہ کے رسول آپ نے کیوں اتارا؟ فرمایا جبریل نے میرے کان میں آ کے کہا تھا, حضرت کا خطاب شروع ہونے والا. انشاءاللہ میں زیادہ دیر رکاوٹ نہیں بنتا, بس حضور کے جوتوں کا تذکرہ کروں گا. حضور کے جوتوں کا تذکرہ, تھوڑا سا حضور کے جوتوں کی باتیں ہو جائیں. میرے جوتے کو جبریل نے بتایا گندگی لگی ہے. وہ گندگی کیا تھی؟ گندگی کیا تھی پتہ ہے؟ گندگی آقا کے جوتوں کو لگی. آج اس گندگی کا تذکرہ محفوظ ہے. اندازہ کیجئے میرے نبی کی سنت اور حدیث کتنی بلند ہوگی. حضور فرماتے ہیں جبریل نے بتایا تھا آقا آپ کے جوتوں کو کھٹمل کا خون لگا ہے, کھٹمل کا خون لگا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہم یاد نہیں رکھتے. ہمارے علماء بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیے. کیوں ہاتھ کاٹے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سفارشی بن کے آئے اور اسامہ بن زید سے اللہ کے رسول بڑی محبت کیا کرتے تھے. اتنی محبت کیا کرتے تھے, ایک دن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے کھیلتے ہوئے آپ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں, دہلیز پہ ٹھوکر لگی, گرے, سر سے خون نکلنے لگا. اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عائشہ اس کا خون صاف کرو, اور میں اسامہ سے محبت کرتا ہوں, عائشہ تم بھی اسامہ سے محبت کیا کرو. چھوٹے سے بچے اتنا پیار کرتے آقا. ایک دن اسامہ بن زید کی ناک بہہ رہی تھی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے ہاتھوں سے بچے اسامہ کی ناک صاف کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا. جناب عائشہ نے ہاتھ پکڑ لیا, کہا اللہ کے رسول نہیں آپ نہیں, میں صاف کر دیتی ہوں. وہ اسامہ ایک دن بیٹھے چھوٹے سے بچے, فرمایا عائشہ اگر اسامہ لڑکی ہوتی نا میں اپنے ہاتھوں سے اس کو بناؤ سنگار کیا کرتا. میں خود عائشہ کو اسامہ اگر لڑکی ہوتی میں خود زیور پہناتا, خود بناؤ سنگار کرتا, اور پھر لوگ اس کا رشتہ مجھ سے مانگنے کے لیے آتے. اتنی محبت اسامہ بن زید کے ساتھ کرتے. وہ اسامہ بن زید سفارشی بن کے آئے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا, محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی, محمد ہاتھ کاٹتے ہوئے کبھی نہ دیکھتا یہ حسن و حسین کی ماں ہے یا نہیں ہے. اس عورت نے چوری کی کیا تھی؟ کیا چوری کیا تھا؟ اس چوری کی مقدار کیا تھی؟ اس چوری کی مالیت کیا تھی جس پر اللہ کے رسول نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا؟ پتہ ہے؟ اس عورت نے کوئی چوری نہیں کی تھی, کوئی چوری نہیں کی تھی. عورت کرتی کیا تھی؟ عورت ادھار چیز لیتی تھی, ادھار چیز, برقع, چادر, کپڑے. بہن میں بیاہ جانا, شادی پہ جانا, فنکشن پہ جانا, یہ مجھے دینا, صبح دے دوں گی. اگلے دن صبح آنا, شام آنا, کل آنا. زیور مانگ کے نہیں دیا, کپڑے مانگ کے نہیں دیے, جوتے مانگ لیے وہ نہ دیے, جس طرح آج دکاندار کرتا ہے. آج لوگ کرتے ہیں ادھار لے کے واپس نہیں کرتی تھی. اس ادھار لے کے دھوکہ دینے والی, فراڈ کرنے والی عورت پر اللہ کے رسول نے چوری کی حد لگائی. میرے نبی کی ہر ادا محفوظ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے جوتے اٹھایا کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے اٹھانے کی ڈیوٹی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جوتے اٹھاتے تھے, لیکن زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں تشریف فرما ہوتے, حضرت عبداللہ بن مسعود کو یہ اعزاز ہے وہ اللہ کے رسول کے جوتے اتارتے. جب آقا چلنے کے لیے روانہ ہونے لگتے, حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے ہاتھوں سے آقا کو جوتا پہناتے. کتنے عظیم لوگ تھے جن کو اللہ نے حضور کے جوتوں کے لیے منتخب کر دیا.
اور جوتا ٹوٹ جاتا. ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. صحابہ عرض کرنے کے اللہ کے رسول کون جنتی ہے؟ فرمایا جو میرا جوتا گانٹھ رہا ہے. اندر جا کے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جوتا گانٹھ رہے تھے. ایک دن فرمایا وہ جنتی ہے جو طویل قرآن پہ لڑے گا، قتال کرے گا جس طرح میں نے تنزیل قرآن پہ لڑائی کی. صحابہ عرض کرتے اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ فرمایا جو خیمے میں میرا جوتا گانٹھ رہا ہے. صحابہ بھاگے ہوئے گئے اس خوش قسمت کو دیکھیں جس کو اللہ کے رسول جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، جس کے لیے اتنا بڑا اعلان کر رہے ہیں. خیمے میں جا کے دیکھا حضرت علی اللہ کے رسول کا جوتا گانٹھ رہے تھے. گائے کی کھال کا جوتا اللہ کے رسول نے ہمیشہ پہنا. گائے کی کھال کے علاوہ کسی اور کھال کا بنا ہوا جوتا ثابت نہیں ہے. 13 انگلیاں لمبائی حضور کے جوتے کی تھی، 5 انگلیاں چوڑائی میرے آقا کے جوتے کی تھی. آج حضور کے جوتے تک کا تذکرہ محفوظ ہے. اللہ کے رسول کی سواریاں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کے ذمے تھے. وہ ہانکتے بھی تھے اللہ کے رسول کی اونٹنی کو، آپ کے گدھے کو، آپ کے کچر کو، آپ کے گھوڑے کو، اور سنبھالتے بھی تھے. آج حضور کے غلاموں کا تذکرہ بھی محفوظ ہے. آج جو چیز حضور کے ساتھ لگ گئی اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا. سنتوں کو محفوظ کر دیا، حدیث کو محفوظ کر دیا. کیوں محفوظ کیا؟ ذرا غور کرنا. آخری بات کر کے ختم کرنے لگا ہوں کیونکہ حضرت کا خطاب ہے بڑا عالمانہ عاملانہ. میں تو طالب علم ہوں، میری تو طالب علمانہ گفتگو ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تھی 936 سال. 936 سالوں میں حضرت آدم علیہ السلام پر جبریل امین آئے 50 مرتبہ. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی 1750 سال. 450 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا. 950 سال تک تبلیغ کی. 950 سال کے بعد سیلاب آیا. سیلاب کے بعد پھر 350 سال حضرت نوح علیہ السلام زندہ رہے. ان 1750 سالوں میں حضرت نوح علیہ السلام پر 120 مرتبہ وحی نازل ہوئی. حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر تھی 33 سال. ان 33 سالوں میں 4 مرتبہ جبریل امین ان پر آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی 882 سال. 882 سالوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جبریل امین آتے ہیں 113 مرتبہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 120 سال. 120 سالوں میں 450 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال اس دنیا میں زندہ رہے. 33 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. ان 33 سالوں میں 115 مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے. لیکن ذرا غور کیجئے میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے. آقا علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 63 سال. لیکن 40 سال گزرنے کے بعد اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوتی ہے. 23 سال میرے آقا پہ وحی آتی ہے. 23 سال میرے آقا پہ جبریل آتے ہیں. کسی نبی پہ جبریل آئے 50 مرتبہ، کسی پہ آئے 120 مرتبہ، کسی پہ آئے 450 مرتبہ، کسی پہ آئے 115 مرتبہ، کسی پہ آئے 113 مرتبہ. میں قربان جاؤں آمینہ کے لال کی عظمت پر میرے نبی پر جبریل امین آئے 24,000 مرتبہ. 24,000 مرتبہ. مولانا قاری افضل عزیزی صاحب بھی تشریف فرما ہے. ذرا غور کرنا قرآن پاک کی آیات ہے 6,666. 7,000 6,000 اس کے درمیان قرآن پاک کی آیات ہیں. لیکن کئی صورتیں ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی. سورہ یوسف ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی. سورہ آل عمران ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی. ذرا توجہ کرنا ایک ایک سور ایک ایک آیت پر بھی جبریل آتے 7,000 مرتبہ آتے. لیکن 7,000 کے بعد یہ 24,000 کی فکر ہے. 24 سے 7 کو نکالو 17,000 مرتبہ قرآن کے علاوہ جبریل کیا لینے کے آئے. مسند احمد کے اندر روایت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان مرتبہ میں جبریل میری حدیث اور سنت کو لے کر کے آئے. آج اس سنت کی میرے آقا کی حدیث بھی محفوظ ہے، میرے آقا کی سنت بھی محفوظ ہے.
اور آج میرے آقا کی ہر ادا محفوظ ہے، میرے نبی کی، میرے نبی کا اٹھنا بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا بیٹھنا بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا سونا بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا جاگنا بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا چلنا بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا دوڑنا بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا مکہ بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا مدینہ بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا طائف بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا بدر بھی محفوظ ہے، احد بھی محفوظ ہے، خندق بھی محفوظ ہے، تبوک بھی محفوظ ہے، حنین بھی محفوظ ہے، اور میرے نبی کا معراج بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا نعرہ تکبیر۔ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی، استقبال شایان شان کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ علامہ محتسم الہی ظہیر صاحب، قائد ابن قائد، قائد ابن قائد، خطیب ابن خطیب، خطیب ابن خطیب، شیر ابن شیر، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، علامہ محتسم الہی ظہیر۔ میری بات کی سمجھ آئی ہے؟ کلوز کر دوں، ختم کر دوں؟ میرا خیال ہے میں اگلے خطیب کو دعوت دے دوں۔ توجہ ذرا کیجئے، آج میرے آقا کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، میرے نبی کا سونا بھی محفوظ ہے، جاگنا بھی محفوظ ہے، بیٹھنا بھی محفوظ ہے، لیٹنا بھی محفوظ ہے، کھانا بھی محفوظ ہے، میرے نبی کے آنسو بھی محفوظ ہیں، میرے نبی کی مسکراہٹ بھی محفوظ ہے، اور میرے نبی کا سسر ابو بکر بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا سسر عمر بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا داماد عثمان بھی محفوظ ہے، میرے نبی کا داماد علی بھی محفوظ ہے، میرے نبی کی بیویاں بھی محفوظ ہیں، میرے نبی کی بیٹیاں بھی محفوظ ہیں، میرے نبی کے بیٹے بھی محفوظ ہیں، میرے نبی کے اہل بیت بھی محفوظ ہیں، میرے نبی کے غلام بھی محفوظ ہیں، میرے نبی کے صحابہ بھی محفوظ ہیں، بلکہ جس نے میرے نبی کی ایک ادا کو بیان کر دیا، ایک سنت کو بیان کر دیا، میرے نبی کی ایک ایک حرکت کو بیان کر دیا، رب نے ان 6 لاکھ راویوں کی زندگیوں کو بھی محفوظ کر دیا۔ آج وہ 6 لاکھ راوی محفوظ ہیں، 6 لاکھ راویوں کے نام محفوظ ہیں، 6 لاکھ راویوں کے اساتذہ محفوظ ہیں، والدین محفوظ ہیں، اولادیں محفوظ ہیں، مدرسے محفوظ ہیں، کتابیں محفوظ ہیں۔ صرف یہی نہیں، آج اس مسجد کے اندر جہاں توحید کی بات کی جا رہی ہے، میرے نبی کی سنت کی بات کی جا رہی ہے، وہ مسجدیں بھی محفوظ ہیں، مدرسے بھی محفوظ ہیں، انتظام کرنے والے حاجی خالد جاوید صاحب بھی محفوظ ہے، میری جماعت کے علماء محفوظ ہے، حافظ محفوظ ہے، قاری محفوظ ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح